بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں، اللہ کے سامنے رونے سے کیا ملتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ایک بچہ اس دنیا میں آتے ہی روتا ہے، بلبلاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے تو اس کی ماں اس کو دودھ دیتی ہے؟ ایک عورت اپنے خاوند کے سامنے آنسو بہا کر اپنی مراد پا لیتی ہے۔ ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے روتے ہوئے اپنا مدعا بیان کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ ایک ماتحت اپنے افسر کے سامنے چند آنسو بہا کر اس کی مراد بھر آتی ہے، حتیٰ کہ ایک مرید اپنے آقا کے سامنے رو کر اس کے دربار میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک بندہ خوف خدا سے چند آنسو اپنے خالق حقیقی کے سامنے بہا کر اپنی بات منوا لیتا ہے۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں کہ ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ جہاں سبزہ اگتا ہے وہاں پانی گرتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کی یاد میں روئے، آنسو بہائے تو اس کا اجر اور صلہ گناہوں کو دھو ڈالنے سے ملتا ہے۔ یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ جب بندہ اللہ کے حضور آہذاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ بلکہ ان گناہوں کے بدلے نیکیاں آتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کے دوران بیٹھے ہوئے ایک شخص کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں دوزخ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے۔ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو پڑی اسے کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا کہ تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا، مجھے بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دے کر گزاری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ دوزخ میں سے ہر ایک ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا، میرے خوف سے کہیں بھی مجھ سے ڈرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ گریں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام فرمائے گا۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا وہ جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہو، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھا ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے باہم محبت رکھے اور ان سے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد پر اللہ کے لیے محبت ہو، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے یہ کہہ کر کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ طریقے سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنسو بہائے اور آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔